السلام علیکم جی۔ آج کی ویڈیو میری پسندیدہ ترین جگہ یعنی چھوٹا کلا کے نام میرے لیے تو شاید اس لیے پسندیدہ ترین جگہ ہے کہ میرا اپنا گاؤں ہے، میں وہیں پہ پیدا ہوا۔ لیکن اگر آپ جو لوگ وہاں پہ نہیں گئے وہاں پہ آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ میں یہ واقع ہے اور راولہ کوٹ شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں اپنے گاؤں کے نام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں ویلفیئر ورلڈ گروپ اور بالخصوص یوتھ ویلفیئر چھوٹا کلا کو۔ ہمارے کچھ دوستوں نے کچھ عرصہ قبل مل کے ایک ویلفیئر بنائی اور پھر ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بیرون ملک میں مقیم جو ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، جو ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا اور یوں چراغ سے چراغ جلا۔ اور آج ہم نے کچھ دن قبل اپنے چھوٹا کلا کے لوگوں کے لیے ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا۔ کہنے کو تو شاید یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سی NGO، بہت سے ادارے جو ہیں وہ ایمبولینس سروس چلا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ایک سے زیادہ ایمبولینسز ہیں، کہیں کے پاس پورا نیٹ ورک ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ کچھ اس طرح کا ادارہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی ویلفیئر ہے جس کی کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ڈونر ایجنسی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو خود اپنی مدد آپ کام کر رہے ہیں اور بالخصوص اس میں ہمارے وہ دوست احباب ان کا حصہ ہے جو بیرون ملک کام کرتے ہیں۔ سب کا حصہ ہے، سبھی خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہیں اور سب کو اس کی داد ملنی چاہیے، لیکن بالخصوص زیادہ ان لوگوں کا حصہ ہے جو بیرون ملک کام کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کا چراغ جلا کے جئیں۔ میرا اس بات پہ یقین ہے کہ جب تک پورے نظام کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو مسائل مکمل طور پہ حل نہیں ہو سکتے، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ ایک چینی کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو مچھلی دیتے ہیں تو آپ اس کو ایک دن کی خوراک دیتے ہیں، اور اگر آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں تو آپ اسے زندگی بھر کی خوراک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، لیکن اس طرح سے منظم کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ مسائل جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حل ہوں۔ میری دعا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس ایمبولینس کے ثمرات جو ہیں ان لوگوں تک ضرور پہنچیں گے جو اس کے ضرورت مند ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو انتہائی غریب ہیں یا جن کے وسائل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو چیزیں برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہیں اور ایک رسائی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ کچھ کام ہمیں رسائی کی بنیاد پہ کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی میلہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی مقابلہ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو آپ کو اسے اٹھا کے وہ منظر دکھانا پڑتا ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اس کی نظر جہاں تک آپ کی پہنچ پاتی ہے، میری پہنچ پاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں معاشی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے۔ سماجی اعتبار سے مراد یہ ہے کہ ان کو معاشرے میں وہ مقام یا وہ کردار حاصل نہیں ہوتا جو عام لوگوں کو ہوتا ہے، اور معاشی اعتبار سے یوں کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں یا جن کی آمدن جو ہے کسی وجہ سے کم ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو دوسرے لوگوں کے بجائے دوسرے لوگوں کے برابری کی بنیاد پہ نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی نسبت انہیں ترجیحی بنیادوں پہ ہمیں تمام تر جو بھی منصوبہ جات ہیں، جو بھی فلاح کے کام ہیں، اگر کسی دور میں ہم کوئی نظام قائم کرنے کی قابل ہوں تو اس نظام کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ نیچے والا طبقہ ہے، اس کو اس برابری کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ان کے لیول پہ اس سے زیادہ دیں تاکہ وہ بھی ہمارے برابر کھڑے ہو سکیں۔ اور میرا یقین ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ قوی امید ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس ایمبولینس سے وہ سارے لوگ مستفید ہوں گے جو زیادہ ضرورت مند ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ ظاہر ہے کہ نیت صاف منزل آسان، ان کی نیت اچھی تھی اور اللہ پاک نے آج انہیں کامیابی سے نوازا۔ امید ہے جی آگے بھی ایسے ہی کام ہوتے رہیں گے اور ہم سب کو مل کے ایسے اچھے کاموں کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ہم سب کو مل کے ایسے اچھے کاموں پہ داد دینے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو مل کے ایسے اچھے کام کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔